السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزلیات عابد مناوری کے اوپر۔ غزلیات عابد مناوری میں اگر آپ دیکھو گے تو آج اس کی ہم تشریح پڑھنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تمام اردو کے ویڈیو جو ہیں بہارستان جماعت نویں اردو کے ویڈیو جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آنے والے آدھ ہفتے میں آپ کو سارے ویڈیوز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اور اس کے فوراً بعد چینل پر کلاس سائنس کے جو ٹاپکس ہیں وہ آنے شروع ہوں گے۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ شاعر کی جو یہاں پہ تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیا میسیج دینے کی کوشش کی ہے شاعر نے اس شعر میں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی خود سے بھی انجان ہوں۔ ایسی بصیرت خیرت سے دیکھنے سے ہی ایک ناآشنائی محسوس ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پھر خدا کا انکار کیوں کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے، اس درد سے خالی ہاتھ ہی پلٹنا ہے ہر کوئی، دست سوال لے کر کہاں آ گیا ہوں میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست غزل ہے یہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی شکایت کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ محبوب کی طرف سے امیدوں کو لے کر ٹھوکریں ملی ہیں، اور یہی صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں کہ محبوب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اور وہاں جہاں مجھے کچھ مل نہیں سکتا اور جہاں پتہ بھی ہے۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہیے لے چلے، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی اداسی کا بیان کیا ہے اور اپنی اداسی کا ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تو شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا ہوں، اب معمولی کی سی ہوا مجھے اڑا لے جا سکتی ہے۔ شاعر غم سے ٹوٹا ہوا ہے اور معمولی غم سے بھی وہ گھبرا رہا ہے۔ اگلا شعر جو ہے اس غزل کا کچھ یوں ہے، مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پر بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا بھی خوش نہیں ہوں، ہے کہ تباہیوں اور خرابیوں میں پر میں اشک بہانے کے برعکس خوش ہو رہا ہوں۔ اتنا غم سے ٹوٹا ہوں کہ اب مجھے اچھے برے کی کوئی تمیز بھی باقی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک یا غلط مرد انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی باتوں سے دوسرے کی دل آزاری پر تھوڑی ندامت ہے، مگر دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں کروں بھی جو غم زمانے نے مجھے دیے ہیں، اس پر اگر میں برنگیختہ ہونا قدرتی امر ہے، یعنی کہ خوف زدہ یا دل زدہ ہونا قدرتی امر ہے، لہٰذا میرا انداز گفتگو ٹھیک ہو یا غلط ہو لیکن مجھے تو یہی کہنا تھا، یعنی کہ لوگوں سے جو بات کہنی تھی وہ تو کہہ دی، اب کسی کو اچھی لگے یا بری۔ غزل نمبر 2 ہے، میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ اس شعر میں شاعر نے استفہامیہ انداز بیان کیا ہے کہ ہر کوئی محبت کی دولت سے آباد ہے، لیکن میرے دل کے آنگن میں کبھی امیدوں کی سورج نہیں نکلا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے امیدوں کے پھول بھی کھل اٹھیں؟ شاعر لگتا ہے سنگل ہی مر گیا ہے۔ دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے دل پر ہمیشہ غم کے بادل چھائے رہے ہیں، اگر کبھی امیدوں کا سورج نکلا بھی تو اس میں بھی غم چھپائے ہوئے تھے، یعنی میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے ہوئے ہیں اور کبھی خوشی مجھے میسر نہیں ہوئی ہے۔ اگلا شعر ہے، کہہ کہا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردہ شب سے پھر ایک بار نکلا سورج۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر بار میں نے قسمت ہاری ہے، میری اس ہاری پر قسمت پر لوگ اپنے پرانے نالہ لگا رہے ہیں، یعنی کہے لگا رہے ہیں، لوگ میری حالت پہ ہنس رہے ہیں۔ اب اے خدا، کیا میری قسمت میں خوشی لکھی ہے یا نہیں؟ اب تو میں اس بات کا امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے غموں سے مجھے نجات مل سکتی ہے۔ ایک طرف رات کی شیدامہ و انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستارہ اکیلا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں
کہ ایک طرف رات کا شیدا ماؤ انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ تو اس کا اشعار کہہ رہے ہیں کہ میرے دشمن کب مجھ سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی میری بربادی پر تلا ہوا ہے، اور ان ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں ایک ہوں جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب میرے ہاتھ میں کوئی خوشی ہو اور میرے پاس امید کا سورج ہو۔ اگلا شعر جو ہے، غیر ممکن ہے شب غم صحرا کی عابد، صحرا غم سحر اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے غموں کا بیان کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ غموں کے دل میں پھنس کر جو ہے امید کی کوئی کرن اب جو ہے نظر نہیں آتی، یعنی کہ دل میں پھنسا ہوا ہے غم، لیکن ایک نہ ایک دن تو برائی کا خاتمہ ہونا ہی ہے، اس امید میں جی رہا ہوں۔ یہاں پہ ہماری دونوں غزلیات مکمل ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ چیزیں آپ کو پرووائڈ کر سکیں، بٹ ہماری کوشش کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے، کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، یہ آپ کی کمنٹس ضرور ہمیں بتائیں گی۔ آپ پلیز کمنٹ کریں اور دکھائیں، اور جتنی بھی ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے پلیز ہمیں بتائیں کہ کتنی امپرومنٹ ہم اور کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور ڈسکس کریں گے اس عابد مناوری کی غزلیات کے سوالات اور جوابات۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ہونے کے بعد۔